تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس دفعہ تبدیلی کو موقع دیں۔ عوام کو جو اس سے پہلے 60 سے 70 سالوں میں نہیں دے سکے وہ عوام کو دیں گے اور دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ روڈ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو ہرا کے ہم لیں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ 70 سال کی جو موروثی سیاست ہے اور ان کا جو طرز سیاست ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں GCMN۔ ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پہ جموں کشمیر عوامی دست بازو جو پارٹی ہے اس کا آج یہاں پہ ایک کانفرنس بلایا گیا ہے، جہاں پہ جنرل باڈی کی یہاں پہ کانفرنس ہے اور ساتھ ساتھ یوتھ ونگ کے جو ذمہ داران ہے انہوں نے بھی یوتھ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جو یوتھ ونگ کا جو سرپرست اعلیٰ ہے عادل گلفراز صاحب۔ عادل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے جو پارٹی آپ لوگوں نے آزاد کشمیر میں آرگنائز کیا ہے، بنایا ہے، کیا مشن سے، کیا آپ لوگوں کے گول سے؟ بہت شکریہ ساجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے حوالے سے ہماری آج جموں کشمیر عوامی دستے بازو یوتھ ونگ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے یوتھ کے جو ممبران تھے انہوں نے ممبرشپ کرنی تھی۔ ہمارے قائد سردار ساجد اقبال عباسی صاحب، جو کہ چونکہ ہماری اس پارٹی کو بنے ہوئے ابھی مور دین 2 ایئرز ہوئے ہیں، تو ابھی ہمارا جو ہے ہم اس پارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا حلقہ غربی باغ LA14 ہے، ٹھیک ہے، اور LA14 سے ہم انشاءاللہ اللہ بارک و تعالیٰ نے چاہا تو LA14 سے موروثی سیاست، اقربا پروری اور اپنے بندوں کو آگے لانا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے تو ساجد اقبال عباسی صاحب کا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا بیک گراؤنڈ۔ ساجد اقبال عباسی صاحب نے حلقہ غلبی باغ کے اندر 70 سال کی تاریخ میں کوئی کام نہیں ہوا ہمارے حلقے کے اندر۔ ہمارے حلقے کی روڈوں کی حالت دیکھ لیں، ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ لیں، اور ہماری پولیس کا جو نظام ہے وہ دیکھ لیں، سب رشوت، سب اقربا پروری ہے، سب جو ہے تو ایک جومر سا بنا ہوا ہے۔ اس دفعہ نیلا بٹ کے حلقے سے 4 پولنگ اسٹیشن ہیں اور ابھی تک کی یہ جو سروے رپورٹ ہے غیر جانبدار، تو یہ مقابلہ صرف ایک پولنگ اسٹیشن میں کر رہے ہیں، باقی 3 پولنگ اسٹیشنوں سے یہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو ہرا کے ہم لیں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ 70 سال کی جو موروثی سیاست ہے اور ان کا جو طرز سیاست ہے اس کا خاتمہ کریں گے، اور اپنے قائد سردار ساجد اقبال عباسی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا دستے بازو بنیں گے۔ تو ہم یوتھ کا راولپنڈی اسلام آباد کا جو بھی LA14 غربی باغ جموں کشمیر عوامی دستے بازو کا جو بھی کارکن ہے، رکن ہے، جو بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہاسپٹلوں میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے گا، وہ سوشل اور ورک کام کرتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے تعلیم کے میدان میں جس جگہ بھی جہاں بھی یوتھ کی ضرورت پڑی تو ہم سردار ساجد اقبال عباسی صاحب کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ، عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے جموں کشمیر عوامی دست بازو پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے، یہ پنڈی اسلام آباد میں صدارت کا عہدہ ملا ہے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے پارٹی کا منشور کیا ہے سر آپ لوگوں کا، جو یہ پارٹی آپ لوگوں نے کشمیر کی حد تک بنائی ہے، یا یہ اوور پاکستان میں آپ سیاست کریں گے اس پارٹی کے؟ جی بہت شکریہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ بیسیکلی عوامی دست و بازو ہمارے قائد ساجد اقبال عباسی صاحب، فی الحال جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ کشمیر حلقہ LA13 غربی باغ کی لحاظ تک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا دائرہ کار پاکستان کی حد تک بھی بڑھائیں گے۔ تھوڑی سی میں آپ کو حلقے کی صورتحال بتا دوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، میری 46 ایئرز ایج ہے، تو ایک ہی خاندان وہاں پہ مسلط رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کون سے خاندان ہے سر جو وہاں سردار عتیق احمد خان صاحب اور ان کے والد صاحب سردار عبدالقیوم صاحب پہلے آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، پھر عتیق صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، پھر مسلسل وہ MLA ہیں، پچھلے 70 سالوں سے ان کا ایک خاندان وہاں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو وہاں پہ بہت سارے بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ساجد صاحب جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا پڑا۔ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ روڈ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ پانی کے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے پہاڑی ایریا ہے، تو وہاں پہ انفراسٹرکچر کا کوئی بھی نظام نہیں تھا۔ تو ساجد اقبال عباسی صاحب آج سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے اس سے کار خیر میں حصہ لیا،
اور اپنی ذاتی کمائی سے ذاتی جیب سے اس وقت تک وہ کروڑوں روپے کے پروجیکٹ وہاں پہ کر چکے ہیں. تو ہم بھی ان کے اس ویژن سے اس کام سے متاثر ہو کے ان کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ جو 70 سالہ اشتعالی نظام ہے نہ صرف اس کا خاتمہ کریں بلکہ سر کشمیر کی بات کریں تو ایک وہاں پہ ایک بڑی فورم ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ کشمیر کی آواز اٹھاتی رہتی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹاپ لیول کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو آپ کی پارٹی نئی بنی ہے, کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں سیاست اگر پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے تو نظریاتی سیاست میرے خیال سے کارکنوں کی حد تک رہ گئی ہے. اگر آپ تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا خاتمہ کروں گا. آج وہ ان کی گود میں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا سینیریو ڈفرینٹ ہے کیونکہ علاقائی بیس پہ بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں, شخصیات کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ وہ ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں ہم نہ کوئی پاکستانی اداروں کے خلاف ہیں نہ کوئی پاکستانی عوام کے خلاف ہیں, لیکن جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ جو ان کے وہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں. ابھی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پچھلے سال ہماری 90% لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, لیکن وہ 6 مہینے بھی ان کو نہیں چلنے دیا گیا. وہی بندر بانٹ وہ حکومت کے لیے سب لوگ مل جاتے ہیں, نظریات دفن ہو جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی ہماری بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم بالکل ان کے خلاف ساتھ ہیں, ان کے منشور کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں, لیکن ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو وہاں پہ ہمارے حکمران ہیں. جی, آپ اگین پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 70% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. تو یوتھ کے لیے آپ کی پارٹی کیا کچھ لے کے آ رہی ہے تاکہ یوتھ موٹیویٹ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ آپ یوتھ کو لے کے آگے جائے آپ کی لیڈرشپ کے لیے, آپ کی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے؟ تو یوتھ کے لیے کیا کچھ آپ نے رکھا ہے جس سے یوتھ موٹیویٹ؟ تو ہمارا موٹیو اور پرپز اور مقصد یہ ہے یوز کے لیے کہ ہم ان کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں. دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں سے ڈگری لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ان کو کوئی ذریعہ روزگار نہیں مل پاتا, ان کو سفارش چاہیے ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو, آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ یوتھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. جہاں پہ ہماری اس قائد کی یہ منشور ہے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں, جہاں پہ بھی سورسز ہیں, ان کو بزنس کے لیے ہم انشاءاللہ اگر قائد ہمارے کامیاب ہوتے ہیں تو ایک پروگرام لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ ہم ٹریننگ سینٹر کا وہ کریں گے جس میں آئی ٹی کی لیٹسٹ تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا ذریعہ معاش. کیا پیغام دینا چاہیں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کو؟ میری اپنے حلقے کے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم 70 سال سے جس استثالی دور میں زندگی گزار رہے ہیں, تو خدا رہا ایک بندہ ایسا اس دفعہ آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ جس نے آپ کی دہلیز پہ آ کے آپ کے مسائل حل کیے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس دفعہ تبدیلی کو موقع دیں. جی, ہر پارٹی میں اور ہر جگہ پہ کیونکہ بزرگوں کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. جتنے بھی سینئر جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ غالب آتی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک سینئر پارٹی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس پارٹی میں اپنی سروسز دے رہا ہے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کیا کہنا چاہیں گے اس پارٹی کے حوالے سے؟ آپ خود بھی اس میں کام کر رہے ہیں, کیا امیدیں ہے لوگوں سے, کیا امیدیں ہے اور کیا عوام کو کیا دیں گے آپ لوگ؟ عوام کو سلوٹ پیش کریں گے سب سے پہلے, اور اس کے بعد آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری کیا راف لوگوں تک بات پہنچائی, اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ عوام کو یہ دیں گے کہ عوام کو جو اس سے پہلے 60 سے 70 سالوں میں نہیں دے سکے وہ عوام کو دیں گے اور دے رہے ہیں. ایک بندہ جس کے پاس نہ حکومتی کوئی پیسہ ہے, نہ حکومتی کوئی وسائل ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ ڈیزل ہے, نہ سلنڈر ہے اس کے پاس, وہ اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے. لوگوں کے گھروں تک سڑکیں, راستے, وہ سکول, پانی, بجلی, دنیا کی ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں سب لوگوں کو سردار ساجد اقبال صاحب کو اسمبلی تک لے جانے تک ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. پہلے تو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام خالد نذیر عباسی ہے اور میں غربی باغ جموں کشمیر عوامی دستے بازو یوتھ یو سی مکھیلا کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں, اور میں
यूसी मखेला का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, जम्मू कश्मीर अवामी दस्ते बाजू हमारे चेयरमैन साजिद इकबाल अब्बासी साहब का। सर अवाम का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप अवाम के पास जाएंगे, जब तक अवाम की रिस्पॉन्स नहीं आएगी, अवाम का रद्द अमल नहीं आएगा, उस मुताबिक फिर आपकी प्लानिंग भी इस तरह नहीं होती है। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो अवाम का क्या रिस्पॉन्स है, क्या इस पार्टी की पज़राई कश्मीर में चल रही है, क्या स्ट्रेटजी क्या बनाया है कि लोगों को मोटिवेट करें, मजीद आप इसमें शामिल करें? जी माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इंतहाई कम वक्त में, इंतहाई कलील वक्त में ये पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी दस्ते बाजू पार्टी जो एक बेहतरीन इस वक्त पोजिशन में, और एक हल्के के अंदर, गरबी बाग के अंदर इस वक्त इसकी जो आप यूँ कह सकते हैं कि एक विनिंग पोजिशन पे इस वक्त कारकुनान हमारे साथ, लोगों का जोश व खरोश और जो अवाम का जो हमारे साथ जो मिलना बैठना और हमारी इस टीम का हिस्सा बनना, ये हमारे लिए, हमारे काज के लिए बहुत हौसला अफजा है। और